السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ناظرین, آج کل جو موضوع ہاٹ ہیں وہ تو یہی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشیا کی سمٹ سربراہی کانفرنس الاسکا میں ہونے والی ہے, اور اس کے علاوہ دنیا میں پاکستان کا بھی جو اب دیکھا جائے, حال ہی میں ہمارے فیلڈ مارشل سید آصم منیر امریکہ کا دورہ کیا, اور یہ ان کا دوسرا دورہ تھا. اس کو اکنامک ڈپلومیسی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی اکنامک گینز بھی شاید اس میں حاصل ہوں, ملٹری ڈپلومیسی بھی ہے, اور ساتھ ساتھ جو دنیا میں اس وقت کنٹراڈکٹری ایک کرنٹس چل رہے ہیں ان کو بھی ہم آج اسٹڈی کریں گے, ان کو بھی انالائز کریں گے. مثال کے طور پہ اگر صدر ٹرمپ امن کے داعی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کی وار اکانومی بھی ان فل سوئنگ چل رہی ہے, تو یہ کنٹراڈکشنز کیا ہیں, بھارت کا یہاں پہ کیا رول ہے, بھارت کے اوپر جو سینکشنز کی بات کی جاتی ہے یا ٹیرف بڑھایا گیا, واٹ از اٹ آل اباؤٹ, اس کی پیچھے کیا ڈکٹم ہے, واٹ آر دی انڈر لائنگ پرنسپلز, اور کیا آبجیکٹیوز ہیں جو حاصل ہوں گے. تو اب میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں. ہمارے معزز مہمان ہیں ڈاکٹر قیس اسلم, آپ معروف اکانومسٹ ہیں اور سینئر پولیٹیکل انالسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے دوسرے جو انالسٹ ہیں ان کا نام ہے جناب رانا سیف, آپ بھی سینئر ہیں لیکن انہوں نے ارادتاً کہا کہ مجھے سینئر نہ کہا جائے. آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. سر بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے ویسے, لیکن انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ میں چودراہٹ تو اسی طرح ہی رہتی ہے نا, کہ اگر امریکہ کسی ملک پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے منرلز کے لیے یا کسی اور معاملے کے لیے, تو ساتھ ڈکٹیشن بھی وہ چلتی ہے اس کی. کہ اب ڈکٹیشن کم ہوتی جا رہی ہے, سنا کہ اب لوگ تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں, یونیپولیرٹی سے باہر آ رہی ہے دنیا. ایک دور میں تو یونیپولیرٹی ختم ہو گئی تھی. رانا صاحب شکریہ. بات یہ ہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جو وہ دو وہ تھے, تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ کمیونزم کی ڈیمائس اس زمانے میں ہوئی. ہاں جی, لوگوں نے کتابیں بھی لکھیں, اینڈ آف ہسٹری اور سچ فورتھ. تو جب کیپٹلزم سارے ملکوں میں کچھ ٹرانزیکشن اکانومیز آ گئی ہیں, جو کچھ جو ہیں مکسڈ اکانومی کے قریب تھی جی, کوئی ڈیولپنگ اکانومیز آ گئیں, اور مگر ساری جو ہیں وہ ٹیکنیکلی فری مارکیٹ کے تھرو, بلکہ اگر رشیا کو پوچھ لیں تو وہ اسٹیٹ کیپٹلزم تھا. تو پھر جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو دنیا کی جی ڈی پی کا 25% حصہ پیدا کرتا ہے, جو اس کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ون آف دا بیسٹ ہیں, اس کی جو پہلی 500 ملٹی نیشنلز ہیں ان میں سے آدھی امریکہ کے اندر ہیں, تو اور امیر ترین لوگ بھی امریکہ کے اندر ہے, اور ملٹی کلچرل ملک ہے. تو نیچرلی جب وہ لارجسٹ بائر ہوگا ان دا ورلڈ, اور ملٹری مائٹ بھی لارجسٹ ہوگی, تو اور ڈالر اس کا جو ہے بریٹن ووڈ کی وجہ سے ایک کرنسی تھا جس میں ٹریڈ ہوتی تھی یا ہوتی ہے, تو یہ ازیوم کیا ہوا ہے, اور شاید کریکٹلی, کہ وہ سنگل سپر پاور ہے. مگر جو 21 سینچری کے یہ 25 سالوں میں دنیا بدلی ہے, اس میں 2-3-4 باتیں ہوئیں. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز نے خود پروڈکشن جو تھی وہ یا چائنا میں یا انڈیا میں یا تھائی لینڈ میں یا ویتنام میں, ان ملکوں میں ٹرانسفر کرتی. ٹھیک ہے. اسی طرح ملٹی نیشنلز نے خود جو سروسز تھیں, جس میں فائنینشیل سروسز ہیں, ہیلتھ سروسز ہیں, وہ بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے انہی ملکوں میں ٹرانسفر کرنی شروع کرتی, چھوٹے ملکوں میں. تو امریکہ کی جو اکانومی ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ لارجسٹ بائر نیشن بھی بن گئی اور لارجسٹ ڈیٹر نیشن بھی بن گئی. کہیں $37 ٹریلین کا ڈیٹ ہے, اور جس میں 18 ٹریلین کا تو صرف چائنا کا ہے. چائنا کا پے کرنا ہے امریکہ نے. تیسرے نمبر پہ ہے, دوسرے نمبر پہ شاید یورپین یونین ہے, تیسرے نمبر پہ یہ آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں, اور پھر باقی آتی ہیں. تو یہ جو سارا تھا اس کا انفلوئنس, اور اس میں ایک اور چھوٹی سی بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھی, شاید پہلے نہیں دیکھی گئی تھی, کہ یہ جو امیگرنٹس ہیں زیادہ تر
جو بڑی ایج میں امریکہ آ کے سیٹل ہو رہے ہیں یا گرین کارڈ لے رہے ہیں، ان کے اوپر جو سوشل سیکیورٹی کا خرچہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو وہاں کے اپنے باشندے ہیں، وہ سفید فام ہوں، وہ سیاہ فام ہوں، وہ کوئی اور بڑی ہینڈسم اماؤنٹ دیتے ہیں وہ جی آپ اولڈ ایج کی جو اولڈ ایج، تو اس سے جو امریکن بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑھ رہا تھا، اور مینوفیکچرنگ پہ بھی وہ چائنا پہ. دوسری طرف چائنا نے اب ساری قوم کو ایجوکیٹ کر کے وہ جو کمیونزم جو ختم ہوا تھا، جس کے بارے میں اینڈ آف ہسٹری کہا گیا، اس کو ریوائیو کر کے مکسڈ اکانومی لا کے with their own characteristics جسے وہ خود کہتے ہیں بار بار فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی، اور پھر سیکنڈ لارجسٹ 18% دنیا کا جی ڈی پی چائنا سے آ رہی ہے. تو پھر وہ اگین، اور پھر چائنا، رشیا، انڈیا، برازیل، انہوں نے مل کے ایک برکس بنا لیا ہے، جس میں اب اور ایران اور سعودی عرب اور ملک بھی آ گئے، 10 ملک ہو گئے ہیں. تو ان اے وے امریکہ کے بعد سیکنڈ لارجسٹ اکانومی جو ہے وہ برکس کی ہے، تھرڈ لارجسٹ ای یو کی ہے. ای یو کی، ٹھیک ہے. سو یہ جو دنیا بدلی ہے اور اس میں جو کنٹرڈکشنز آئیں. ڈاکٹر صاحب ویئر ڈز جاپان اسٹینڈ؟ جاپان بھی کسی زمانے میں نمبر 2 جاپان تھا. واز نمبر 2، مگر جاپان کا جو پرابلم ہے نو مور نمبر 2 اب نہیں ہے جی، تھرڈ ہے ابھی بھی، مگر آفٹر چائنا. جی آفٹر چائنا، مگر اس کی جو وجہ ہے وہ ہے کہ پاپولیشن 60 سال سے اوپر ہو گئی ہے. ہاں، ان کا جو زیرو پاپولیشن گروتھ ہے، تو ان کا جو کرائسس ہے وہ امپلائمنٹ کا کرائسس ہے. جاپان جو ہے وہ امریکہ کی طرح امیگرینٹس کو اس طریقے سے نہیں لاتا. ہاں جی، چائنا بھی نہیں لاتا، روس بھی نہیں لاتا. یورپین یونین کا تو اور انگلینڈ کا تو اور پرابلم ہے نا کہ انہوں نے جن علاقوں پہ کولونائزیشن کی تھی اور پھر شروع میں ان سے لیبر لے لی، تو اب ان کے ساتھ ریلیشن جس طرح جرمنی کا ٹرکی کے ساتھ، انگلینڈ کا انڈیا اور پاکستان کے ساتھ، دوسرے ملکوں کا فرانس کا جو ہے وہ مغرب کے ساتھ، تو وہاں سے یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ رہ گیا. امریکہ کا یہ نہیں ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ. بٹ امریکہ میں لیٹن امریکنز آ رہے تھے، وہاں ایک لا بنا دیا گیا کہ جو امریکہ میں پیدا ہوا ہے وہ لا تو سلیوز کے بچوں کو لیگلائز کرنا تھا، مگر وہ پھر ہمارے جیسے لوگوں ایشینز نے کافی وہاں جا کے پیدا کر لیا بچہ. لیکن اب تو شاید اس پہ قرض لگا رہے ہیں. ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے ری تھنک کیا ہے وہ جو اس کا ہے کہ ریوائیو امریکہ. جی، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ٹرمپ کی اٹیکس جو ہیں وہ ٹیرفس کی اٹیکس ہوں، وہ نیٹو کے خرچے پہ اٹیکس ہوں، ٹرمپ کی اٹیک ساری دوستوں ملکوں پہ ہیں. اچھا، دوستوں میں؟ جی ہاں، نارتھ کوریا پہ اس کا کوئی اٹیک نہیں ہے. رشیا کی وار کی وجہ سے اٹیک ہے. چائنا کو وہ تھریٹ کرتا ہے، مگر چائنا الٹیمیٹلی تھریٹ کرتا ہے. ہمارے ساتھ بڑی دوستی ہے اس کی. اور ویتنام جس کے ساتھ 20 سال کی لڑائی تھی، اس کو بھی کوئی 15% اس نے ٹیرف لگایا ہے، کم کر دیا اس کا. اینڈ سچ فورتھ. مگر ای یو کو تھریٹ کر رہا ہے، انگلینڈ کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر لیا ہے. سو اصل تو اس کا خیر پیلوٹی کا بچہ نا جی، اصل یا انگلینڈ کا وہ خود پیلوٹی کا. ہاں، اصل میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جن ملکوں کے، میں نے سعودی عرب اور یو اے کے ساتھ اس نے ایک ایسی جا کے ڈائلاگ کیا ہے کہ وہ انویسٹ کریں. ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے جاپان کو بھی اور ملکوں کو بھی کہ ہمارے ملک میں انویسٹ کرو تو ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے. تو وہ اپنا جو ڈیفیسٹ ہے اپنے لوگ بھی نکالنے کی کوشش کی، جو بیک فائر کر دی. اب اس کا ریئیکشن سب سے بڑا تو نیچرلی انڈیا پہ آیا ہے نا، کہ انڈیا پہ نہیں آنا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ان کا ایک وہ بھی ایگریمنٹ ہے جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور امریکہ کا انگیس چائنا کواد کا شاید آپ کواد کا کہہ رہے ہیں. ہاں جی، ملٹری الائنس ہی ہے. مگر یہ ساری لڑائی میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انڈیا کے ساتھ تو اس کا ایک اور پرابلم بھی ہے. اچھا. اور وہ کاملا ہارس ہے. اس کی انڈین اوریجن تھی نا. جی جی جی. تو وہ ٹرمپ کئی چیزیں پرسنل بھی لیتا ہے. چلیں اب رانا صاحب سے لیتے ہیں. رانا صاحب کمنگ ٹو دا پاکستانی لینڈسکیپ، یہاں پہ ہمارے لیڈران جو عمران خان ہوئے، شہباز شریف ہوئے، یہ بڑا بعض کا کئی ماڈلز پیش کرتے تھے کہ ہمیں یہ اپنانا چاہیے، کوئی
ریاست مدینہ، کوئی انگلینڈ کو متاثر ہوتا تھا، پھر چین پہ آ جاتے تھے. شہباز شریف صاحب سے ہمارا جب بھی انٹریکشن ہوا ان کا جی چین کا کیا نظام ہے، وہ کچھ بہرحال میرا خیال ہے ان کی جو نظام کی ایک اسٹرنجنسی ہے، یعنی اوور ڈسپلن کا جو ایک شاید ایک سوچ ہے، وہ شاید اپنانا چاہ رہے تھے. یہ کوئی ان کی آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر دیکھیں پہلی بات چائنا کا کیا، یعنی چائنا کے جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنا کمیونسٹ سسٹم، یہ کمیونسٹ پارٹی رول کری ہے ود آر اون کریکٹرسٹک، یعنی ہم نے ڈیولپ کی ہیں. جی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اکنامک ماڈل اور اکنامک پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اب ہمیں سب سے پہلے اپنا ایک اکنامک پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا. ہر کوئی بھی ریجن، کوئی بھی اسٹیٹ ہوتی ہے نا، اس کا ڈیموگرافی کے حساب سے یا اس کی لمیٹیشن یا اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ باؤنڈریز کے حساب سے اسے ایک اپنا ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ایکسپیکٹیشنز بھی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ ہر سوسائٹی کی علیحدہ ہوتی ہے. دیکھیں نا پبلک کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں تو پاکستانی پاپولیشن کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ نہیں ہے جو چائنا والی ہوں گی. نہ پاکستانی پبلک میں آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے انٹرسٹ بھی وہ نہیں ہوں گے جو کہ چائنیز پبلک کے. بات صحیح ہے. میرا خیال ہمیں اس سے یہی نتیجہ حاصل کرنے کہ ہم ہر ماڈل کو ایمولیٹ کر کے ایسے ہی ہے اپنے ملک میں امپوز نہ کریں، ایسے ہی ہے کچھ اپنا بھی ہوم گرون ایک ماڈل ایوالو کریں. دیکھیں ہمیں جب بھی الٹیمیٹلی فائنلی آپ کو ایک اپنا اوریجنیٹڈ ماڈل کی طرف جانا پڑے گا. کبھی آپ کہیں کہ ہم لوگ امریکہ کا ماڈل اپلائی کر لیں، ہم لوگ چائنا کا کر لیں، انگلینڈ کا کر لیں. ڈیموکریسی تو نو ڈاؤٹ ایک بہترین ماڈل ہے، ڈیموکریسی آپ کے پاس چل رہی ہے، لیکن ابھی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ سیمی ڈیموکریسی ہے. آپ کے پاس ریئل سینس میں ڈیموکریسی نہیں ہے جس میں کنسیڈر کی جاتی ہے ول آف دا پیپل. وہ ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے. ابھی تک آپ لوگ صرف اپنے سسٹم کو دیکھ لیں کہ ابھی آپ کے پاس میکسیمم آپ کے پاس جوڈیشل سسٹم کون سا ہے؟ انگریزوں والا ہے. آپ کے پاس ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس وقت کا ہے جب آپ آزاد نہیں ہوئے تھے. آپ کے پاس سول سروسز کا ایگزام سسٹم جو ہے وہ آپ کے پاس کون سا ہے؟ وہ وہی ہے جو کہ پارٹیشن سے پہلے کا تھا. آپ کے پاس ڈیموکریٹک سسٹم آپ نے ایک لے تو لیا، لیکن ڈیموکریٹک سسٹم آپ نے اپنی ڈیموگرافی کے مطابق یا اپنی آپ یہ کہہ لیں کہ باؤنڈری کے مطابق اس کو ابھی تک ڈیولپ نہیں کیا. ہمارا ابھی تک ہم کہتے ہیں کہ ہاں آئے دن جو ہے ہر آنے والا پرائم منسٹر جو ہے نا، ایک تو ہمارے آنے والے پرائم منسٹر کو ایک چیز جو ہے جس طرح کہ دلہن کو کہتے ہیں نا کہ داج میں ملتی ہے کہ ملک کے نازک حالات جو ہے، ہر آنے والا پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ میں کہتا ہے کہ ہم نازک حالات سے جو ہے ہم نازک حالات سے تنگ آ گیا. پتہ نہیں نازک موڑ جو ہے وہ کون سے والا نازک موڑ ہے جس سے ہم لوگ ابھی تک گزرے ہیں اور کراس بھی نہیں کر پا رہے. ہماری نزاکت ختم ہی نہیں ختم ہو رہی. ریزن سر اس کی ایک ہی ہے کہ آپ لوگ خود کفیل نہیں ہونا چاہتے، آپ خود محنت نہیں کرنا چاہتے، خود اپنا سسٹم. آپ نے کانسٹیٹیوشن 3 دفعہ بنا لی ہے. آپ کے پاس موجودہ کانسٹیٹیوشن ابھی آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ایک اور ترمیم آپ نے کانسٹیٹیوشن 3 دفعہ بنایا. ابھی آپ 13ویں ترمیم میں آپ کو ایک ایگزامپل کانسٹیٹیوشن سے بات چھوڑی ہے. 13ویں ترمیم تھی جس میں یہ تھا، ترمیم پوری کی پوری کانسٹیٹیوشن میں ہوئی تھی کہ فلور کراسنگ جو بھی بندہ کرے گا وہ نااہل قرار دیا جائے گا اور وہ پارٹی پوزیشن سے ہٹ جائے گا، اس کی اسمبلی رکنیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ابھی 2022 میں جب ووٹ آف کانفیڈنس ہوا تھا تو اس وقت لوگوں نے کیا، پاکستان پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا، اور انہوں نے اس کے بعد ان کی جو ہے وہ معطلی جو تھی وہ نہیں ہوئی. کہ ایک کانسٹیٹیوشن، ابھی آپ کا کانسٹیٹیوشن ری ڈیفائن ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنا اکنامک پولیٹیکل سسٹم چینج کرنا ہے. اس سے پہلے آپ کو اپنا کانسٹیٹیوشن آپ کا ٹھیک ہے لیکن اس کو ری ڈیفائن کرنا ہے. اس کے بعد ابھی آرٹیکل 6 پہ آپ لوگ بات کر لیں. آرٹیکل 6 کی بات ہے کہ جی آرٹیکل 6 میں جو بندہ انوالو ہوگا اس کی سزا جو ہے وہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. کیا پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی؟ وہ پارلیمنٹ کیا میجورٹی سے کرے گی؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کانسٹیٹیوشن میں کہ سنگل میجورٹی سے کرے گی، 2/3 میجورٹی سے کرے گی یا 3/4 میجورٹی سے کرے گی؟ ابھی تو آپ کے پاس جو ایک اصول و ضوابط دیکھیں نا، آئین ایک اصول و ضوابط کا مجموعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ نے ریاست کا نظام چلانا ہے. ایک دستور کا نام ہے نا. ابھی تک وہ غیر واضح ہے، اس میں وضاحت ہی کوئی نہیں ہے کہ کون سے اصول و ضوابط جو ہے آپ نے کون سے اصول و ضوابط کو لے کے گورنمنٹ کو رن کرنا ہے، کون سے اصول و ضوابط جو ہیں ان کو لے کے آپ نے پبلک کو جو ہے آپ کا مطلب ہے کہ the country is continuing to be ungovernable. دیکھیں آپ یہ کہہ لیں کہ 78 ایئر دیکھیں ہم ایک حد تک بھی یہ ابھی تک بھی ہم 78 ایئرز میں جب ہم لوگ تھوڑا لوپ ہول دینا چاہتے ہیں یا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، جب ہماری تھوڑی اپروچ جو ہے وہ سسٹم کی اپنے ملک کی طرف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو یار ابھی ہم لوگوں کی اتنی آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیموکریٹک ایج نہیں ہے، ہماری ڈیموکریٹک ایج کم ہے. جی ہم نے 3 ماشاءاللہ چکر میں اور 400-500 سال اسی بات پہ ہم 400-500 سال جو وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی انپوٹ. ڈاکٹر صاحب تھوڑا موضوع سے ہٹنے لگا ہوں. وہ اس میں چونکہ ڈیموکریسی کی بھی بات چھڑ گئی نا، مثلا سڈنی ہاربر پہ چند دن پہلے ایک بہت بڑا ہاربر برج پہ
ایک جلوس نکلا فری پیلسٹائن اور غزہ کے لوگ جو مظلوم لوگوں کے حق میں. دیور اباؤٹ کہتے ہیں 3 لاکھ لوگ تھے اور بڑا کراؤڈ ہوتا ہے 3 لاکھ کا کہ وہ ایک اسی طرح یورپ کے اندر مغرب کی بہت ساری شاید امریکہ کی بھی یونیورسٹیز میں بھی اس طرح کے جلوس نکلے. تو بعض آدمی یہ بھی ایک سوچتا ہے کہ یار کیا یہ حکومتیں جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریتیں سمجھی جاتی ہیں تو اس کا مطلب پھر جمہوری انداز سے منتخب ہونے والی یہ جمہوری حکومتیں عوام کی ان امنگوں سے ڈسکنیکٹڈ ہیں, یعنی ان کا مزاج اور ہوتا ہے, وہ مائنڈ سیٹ ظالم کا ہوتا ہے, عوام چاہ رہی ہوتی ہے امن. تھیوریٹیکلی تو وہ جمہوریت ہی ہے. مارکس یہی کہتا ہے, لینن یہی کہتا ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے اٹ از, بلکہ کوٹ کروں گا ارسطاٹل کو, ڈکٹیٹرشپ آف دا فیو اوور دا مینی. ایگزیکٹلی. ویسے تو علامہ اقبال نے بھی ایسا کہا ہوا کہ 200 گدھے اگر اکٹھے ہو جائیں تو علامہ اقبال کا جو شعر تھا پارلیمنٹرین ناراض نہ ہو جائیں ہم سے کہ ہم 200 گدھے ہیں, لیکن علامہ کہہ رہے ہیں اچھا بہرحال نہیں, جالب نے تو یہ کہا کہ یہ عوام جو گدھے ہیں. پوائنٹ یہ نہیں ہے سر, پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کلاس سسٹم میں یہ تو دکھایا جاتا ہے کہ ووٹ ہے اور یہ تو دکھایا ایگالیٹیرینزم ہے پھر سے ہے, مگر ہمارے جیسے ملکوں میں جیسا رانا صاحب نے کہا چیزیں ابھی اس لیول پہ ڈیفائن ہی نہیں ہوئی. میں صرف کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 2 بیسک غلطیاں کی گئیں, پتہ نہیں غلطیاں تھیں یا کیا تھا. نمبر 1 یہ ہے کہ وی ہیو اے الیکٹڈ پریزیڈنٹ جس کو پارلیمنٹ الیکٹ کرتی ہے, اور وہ کئی دفعہ اس کانسٹیٹیوشن کو ابروگیٹ کر چکا ہے. حالانکہ انگلینڈ کا جو ماڈل ہے دے ہیو اے پرماننٹ کنگ اور کوئین. ٹھیک ہے, کنگ نیور ڈائز. وہ کہتے ہیں نا تو جس ماڈل کو آپ نے لیا, جس ماڈل کو آپ نے لیا اس میں یہ ڈفرنس آیا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, جن سے آپ نے لیا ان کا کنونشن ہے, انریٹن اور کنونشن ہے. تو میں یہ اگری کرتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز تو ہم نے لے لی وہی اڈاپٹ کر لیں, بلکہ ان کو خراب کرتے رہتے ہیں. اور جو بات آپ نے کی اس پہ مجھے یاد آیا تھا کہ ہمارے ملک میں وہی ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. عام لوگوں کے لیے یہ کانسٹیٹیوشن اور یہ لا اور یہ وہ ان کو چباتا جا رہا ہے, اور باقی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن بھی ہے, ہمارے پاس جوڈیشری بھی ہے, ہمارے پاس پارلیمنٹ بھی ہے. کیا ہم نے ڈسپلے بڑا اچھا کیا ہوا, بڑا اچھا کیا کتابوں میں وہ سارا, ہم بڑے ایکسپرٹ ہیں اس طریقے سے. مگر جو ورلڈ بینک کی رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں, جو بات آپ پہلے کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ جی فرسٹ انٹروڈیوس واٹ یو ہیو, دین سی واٹ ورکس اینڈ واٹ ڈزنٹ ورک اسکریپ اٹ, دین تھرڈ انوویٹ نیو میتھڈس ٹو ورک, اینڈ آن دی فورتھ لیول یو امپورٹ. ہم پہلے امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم ایجوکیشن سسٹم کو بھی امپورٹ کریں, کئی قسم کے تو ہم نے ایجوکیشن سسٹم رکھے ہوئے ہیں. تو نیچرلی اسی کے اوپر جو وہ بچے جب بڑے ہوں گے تو جس قسم کا وہ مدرسے میں پڑھتے ہیں یا گرامر اسکول میں پڑھتے ہیں یا کیا اس کا نام, وہ تو آپ نے کلاسز ویسے پیدا کر دی, وہ پیدا کرتی ہیں نا, ان کی تھنکنگ, ان کی ساری, ریڈیکلائزیشن. کچھ لوگوں کو آپ نے اجازت دے دی کہ یہ لوٹیں, اور یہ ایوب خان کے زمانے سے ہی وہ جو 21 فیملی بنائی تھیں اس کے بعد یہ ماڈل چل رہا ہے کہ لوٹو, اس کے بعد آپ پیسے خرچ کرو, جیت جاؤ, پھر اس کانسٹیٹیوشن کو اپنے مرضی سے بدلو, یا نہیں جیت سکتے تو پھر کو کر لو, اینڈ سچ فورتھ. سو آلدو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 78 ایئرس کسی ملک کی ہسٹری میں کو بہت زیادہ ہوتے نہیں, مگر انسٹیٹیوشنل بلڈنگ تو تھی. سر فاسٹ ٹریک چین کی کمیونسٹ پارٹی کو چھوڑتے ہیں, انہوں نے ساری ملک کو, اب میں 2 ایگزامپل دینے لگا نا, چین اور انڈیا. ان کا 49 سے لیں آگے سفر. سر پچھلے 40-50 سالوں میں دونوں ملکوں نے بہت ترقی کی ہے. وہ سیکنڈ لارجسٹ ہو گیا, وہ 5th لارجسٹ ہو گیا. مگر ڈاکٹر صاحب میں پارٹنر ذرا بریک پہ جا رہے ہیں تو ذرا یاد رکھیے یہ پوائنٹس. تو ہم جا رہے ہیں جی ایک بریک کی طرف, بریک یہیں سے پھر سلسلہ جاری رکھیں گے اس کے بعد.
جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر قیس اسلم اور رانا صاحب صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات مکمل کر لیں پھر میں رانا صاحب. میں صرف یہ کہہ رہا تھا جی کہ پچھلے انڈیا کا آپ بتا رہے ہیں 40 سالوں میں چائنا نے غربت ختم کر دی, سب لوگوں کو پڑھا دیا, سکلز دے دیں اور وہ فرسٹ اکانومی بن گیا, زیرو پاورٹی. انڈیا نے بھی اسی میں اپنی ترقی کی ہے, بڑے خاص قسم کے لوگوں کے لیے ترقی کی ہے, پڑھے لکھوں کے لیے کی ہے, ففتھ اکانومی بن گیا, مگر دنیا کی سب سے زیادہ غربت, پاورٹی پاکٹس بہت بڑی ہے وہاں جی 624 ملین لیونگ بلو پاورٹی لائن. تو ماڈلز دیکھیں نا آپ. ہاں, اور اسی لیے یہ پھر اس میں کیا کہ اس کا جو گروتھ ہے وہ نیچے ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی, کرنا نہیں چاہ رہا ہے. ہاں, اولیگارکس بیٹھے ہیں وہاں بھی, جی جیسا یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے تو ہر بہت زیادہ ہی بیٹھے ہیں. چائنا کی پاپولیشن گروتھ کم ہونی شروع ہو گئی ہے. انڈیا اب لارجسٹ, اب انڈیا تو نمبر 1 ہو گیا سر. ہمارے بھی انڈیا میں بھی, اور پاورٹی ہے which produces more children, جی جی جی, not affluence. تو آپ سویڈن وغیرہ جو پاورٹی از پرولیفک, جی you have to fight that menace. کسی نے تو یہ کہا تھا کہ 2 غریب 7 غریب پیدا کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ کو پہلے وہ جو ماڈلز کی بات ہم کر رہے ہیں, پہلے آپ کو اپنے گھر میں یہ نظر دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں سے ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے. یہ صرف منرلز کو بیچنے سے نہیں آئے گی. یہ لکلی یہ ہوا کہ کاپر ہم کچھ 5ویں شاید پروڈیوسر ہیں. یہ امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ جو آپ نے کاپر کے اوپر کام کر کے بیچا تو اس کی ٹیرفز کم ہیں, اور جو را کاپر ہے اس پہ ٹیرف, تو ہمیں یہ عقل آ گئی ہے کہ ہم ویلیو ایڈیشن کرنا شروع کر دیا ہے. شکریہ, یہ سوچ آنی شروع ہو گئی کیونکہ پتہ لگا نا کہ را پہ زیادہ ہے, اور جو لیکن یہ تو رانا صاحب یہ عقل ہمیں کسی ٹیرف امپوز ہونے کے بعد ہی آتی ہے. خود ہم وہ جو ہوتا ہے نا ویز اینڈ مینز, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں انوویٹ کرنا. دیکھیں سر انوویشن, لیکن ہم وہ ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں کہ جی کلونیل مائنڈ سیٹ تھا مغل, لیکن بھی ہے. اب اس سے باہر کیسے, ہاؤ کین وی گرو ناؤ, آگے بھی تو کرنا نا. دیکھیں آپ کے پاس یہ جو ایکسکیوز بڑا ہو گیا پرانا. بالکل انوویشن جو ہے نا, یا تو کارخانے قدرت میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آتی ہے, یا آپ لوگ خود کوشش کرتے ہیں. اب ملک خدا داز میں یہ ہے کہ نہ تو ایسے واقعات ہو رہے ہیں کوئی, اور نہ ہم خود کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں. دیکھیں نا, آپ کے پاس اکانومی ہے, آپ نے آج تک اپنی پروڈکشن بڑھانے کے لیے یا اپنی ویلتھ کریشن کے لیے کون سے سٹیپ لیے ہیں؟ کوئی نہیں. آپ کی بجٹ, آپ مجھے ایک بجٹ دکھا دے 78 ایئرز کا جس میں آپ کا بیلنس بجٹ آیا. آپ نے بڑا اچھا مجھے یاد کرا دیا یہ لفظ. ہمارے ایک لیڈر نے, عمران خان, میں ان کے سامنے بیٹھا تھا ایک ٹھیک ہے جگہ پہ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ویلتھ کریشن کے پروجیکٹ, تو کسی نے پہلے یہ لفظ نہیں بولا, مجھے بہرحال خوشی ہوئی. لیکن کنسیپٹ تو اچھا تھا, لیکن شاید ہم کنسیپٹ کے کو سوالو نہیں کر رہے ہوتے, یا سمجھ نہیں رہے ہوتے, یا پھر ایکسپرٹس جیسے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ہیں کہ ہم ایکسپرٹس سے کوئی رہنمائی نہیں لیتے, یا ہم سمجھتے ہیں ہم عقل کول ہیں. یہ سب میں لیڈرز میں ہے تقریباً, بالکل ایسے ہی ہے. آپ عمران خان ایک لے لیتے ہیں آپ, بالکل اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. عمران خان کا کیا نیگیٹو پوائنٹ تھا کہ وہ خود کو عقل کل سمجھتے تھے. اب ویلتھ کریشن کے لیے آپ نے لے کے جانا ہے, تو ویلتھ کریشن کے لیے آپ نے سپوز کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بنا دی ہے جس کے ذمہ یہی ہے کہ اس نے پروڈکشن لیول جو ہے یا ویلتھ کریشن جو ہے اس کو مائکرو لیول سے اٹھا کے لے کے آنا ہے. لیکن اس مائکرو ڈپارٹمنٹ والے تو پھر اپنا مال بنے, وہی نا, اس مائکرو بالکل ایسا وہ ویلتھ کریشن اپنی کر رہے ہوں گے. اس میں ویلتھ کریشن ڈپارٹمنٹ یا ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے اور ٹیکنوکریٹ یا ایکسپرٹ. اب ہمارے ہاں ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ثانیہ نشتر کو لے کے آئے گئے تھے جس کے پاس ایکسپیرینس کیا تھا جی, ورلڈ بینک کا تھا ایکسپیرینس, جس کے پاس IMF کا ایکسپیرینس تھا. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ پنجاب کے 36 اضلاع کا, اسے KP کے اضلاع کا نہیں پتا تھا, اسے سندھ کے اضلاع کا نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ لوگوں کی ضروریات نہیں تھا, لوکل کنیکٹ نہیں تھا. اب دوسری بات, جب ہم لوگ مسئلہ پھنسے ہوئے اس طرح ہے کہ اگر ہم لوگ ایک پبلک ریپرزنٹیٹیو لے کے آتے ہیں تو پبلک ریپرزنٹیشن میں ریکمنڈیشن کا پروسیس جو ہے وہ آ جاتا ہے. جب ہم لوگ سول سرونٹ لے کے آتے ہیں, وہاں پہ بٹھاتے ہیں کہ کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو سول سرونٹ ہیڈ کر رہا ہوگا, تو اس میں لے کے دوبارہ نیپوٹزم کا کانسیپٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ریاست کے 4 پلر ہوتے ہیں, جوڈیشل ہے, ایگزیکٹو ہے, آپ کا میڈیا ہے آپ کے پاس, اور آپ کے پاس جو ہے وہ مجلس شورا ہے یا پارلیمنٹ ہے. اب ملک میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر
ہم لوگ پارلیمنٹ کی بات کریں تو ابھی تک ہمارے پاس 78 ایئرز میں ایک پرائم منسٹر نے اپنی ٹینیور پوری نہیں کی. ہم لوگ ایگزیکٹو کی بات کرتے ہیں, یہ ایگزیکٹو کسی بھی پرائم منسٹر نے پوری نہیں. جوڈیشری میں بات کرتے ہیں تو جوڈیشری میں ہمیشہ جو نیگیٹو رول رہا ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا رہا ہے. جب بھی کانسٹیٹیوشن کو توڑا گیا ہے, جب بھی کانسٹیٹیوشن کو مروڑا گیا تو سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے ہمارے جوڈیشری نے. آپ ایوب خان کے دور میں جوڈیشری کو کانسٹیٹیوشن پسند نہیں ہے. دیکھیں نا پروسیس, مجھے تو آپ کی باتوں سے یہ بو سر میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا آئین کی چیز آئین کی چیز میں بتاتا ہوں. اب ہمارا جو آپ لوگ ہائر کورٹس میں اور سپریم کورٹس میں ججز دیکھتے ہیں نا, میں جب آپ یہ تھوڑا کوئی احترام کے دائرے میں, ہاں میں سر احترام میں گریجویشن لیول پہ بھی تھا نا, جی ہمارے لیے آنریبل ہے, ہمارے چاہے چیف جسٹس ہو, ہمارے جتنے بھی ججز ہیں. لیکن ہمارے یہاں دو پروسیس ہیں آپ کی جوڈیشل سسٹم کے, ایک سول جج کا اور ایڈیشنل سیشن جج کا. آپ لوگ وایا ایگزامز لے کے آتے ہیں, آپ کے سول جج نے بھی ایگزام دے کے آنا ہے 1200 نمبر کا, آپ کے ایڈیشنل اینڈ سیشن جج نے بھی دے کے آنا ہے. آپ کے پاس جو جسٹس لے کے آتے ہیں وہ آپ نیچے سے ہائی کورٹ سے وکیل اٹھا لیتے ہیں. اس میں آپ کی پارلیمنٹ جو ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے, پارلیمنٹ جب ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس میں پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ آ جاتی ہے. اب آپ کا مطلب ٹوٹل نو لیٹرل انٹری. سر سپریم جوڈیشل کاؤنسل آپ کے پاس ہے, یہیں سے امتحان پاس کر کے جیسے سی ایس ایس کے لوگ اوپر جاتے ہیں. بالکل جوڈیشل سسٹم میں آپ کے پاس 2 سال کا ایکسپیرینس سول جج کے لیے چاہیے, 6 سال کا آپ کے پاس ایڈیشنل سیشن کے لیے چاہیے, وہی 14 سال کی جو آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو فارمیلٹیز ہیں کہ 14 سال کا ایکسپیرینس یا 20 سال کا ایکسپیرینس جو ہے وکیل کو ہونا چاہیے, تب وہ ایلیجیبل ہے. 20 سال کا ایکسپیرینس اسی وکیل کو لے کے ایگزام کے تھرو لے کے آئیں, اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہوگا. پھر وہ جو ڈیسیجن کرے گا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا, اور پھر وہ کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ کے اور کانسٹیٹیوشن کو پڑھے گا بھی, اور کانسٹیٹیوشن کو پھر سپریم جو ہے بھی کرے گا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ویسے جب میں نے سی ایس ایس کیا تھا اباؤٹ 50 ایئرس اگو, تو ہمیں کہتے تھے جی یہ کنفیوشیس نے آئیڈیا دیا تھا کہ بڑی ایلیٹ قسم کے لوگ آئیں, اور مجھے ایک چائنا کا ڈگنیٹری بھی ایگری کر رہا تھا کہ ہم بھی کیریئر جو آفیسرز ہیں ایسے ہی آتے ہیں. اچھا لیکن یہ بھی کوئی اتنا سکسیسفل تو نہیں ہوا, پرٹیکولرلی پبلک کو ڈیلیور کرنے کے حوالے. بڑی خوبصورت کتاب ہے جو 1998-99 میں اینڈ آف دی سینچری PhD میں لکھی گئی. اٹ از کالڈ کریٹنگ اے نیو سویلائزیشن. کریٹنگ اے نیو سویلائزیشن. جی. یہ کون سے مصنف تھے؟ ایلون ٹافلر, ایلون اینڈ ہیڈی ٹافلر. ان کی 3 کتابیں جو تھیں, فیوچر شاک, تھرڈ ویو کا, یہ وہ ہے, اسی کا ایک آگے ورژن تھا. اس کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ the era of bureaucracy is over. The era of technocracy is over. The era of mass media is over. The era of universities is over. یہ جو انٹرنیٹ کا ریولوشن ہے, یہ ساری چیزوں کو وہ سرپاس کر گئے. یوتھ کا اب امپاورمنٹ ہے جو ہم نے نہیں دی, وہ پھر نئے آئیڈیاز کو, نئے طریقے. اب آپ دیکھیے نا کہ لوگوں کا پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے, لوگوں کا میڈیا کو سننے کا رجحان ہو گیا ہے. میں اس میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں کہ میرے بچے جو تھے اپنے نانا نانی کی طرف گئے ہوئے تھے, اور وہاں جیو اور PTV دیکھتے, واپس آ کے مجھے کہتے ہیں کہ تھینک یو, آپ نے وہ نہیں کیبل نہیں لگائی, کیونکہ صرف فیملی پلاننگ کے اشتہار آتے تھے اور کچھ نہیں تھا وہاں. جس کے سو وہ جو ہماری اب بیوروکریسی, وہ جوڈیشل بیوروکریسی ہو یا سول ہو یا کوئی اور ہو, ان میں جو اب جس کو کہتے ہیں پیپر کو پش کرنے کی جو روایت ہے اور نئے انوویٹو آئیڈیاز کو نہ لینے کی روایت ہے, اسٹیٹس کو کے غلام ہیں, ہمیں وہاں تک پہنچا دیا ہے. بلکہ ایک اور صاحب نے مجھے کہا کہ جی یہ جو بچے اس وقت نقل کر کے پاس ہو رہے ہیں, اگلی جنریشن کو یہ کیسے نقل کرائیں گے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. سو نالج کی کمی, انوویشن کی کمی, سائنٹیفک ڈسکورس کی کمی, ایجوکیشن کی کمی, انسٹیٹیوشنل کا کم ہونا, یہ دکھاتا ہے کہ ہم اکنامکلی بھی پولیٹیکلی بھی بینکرپٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں آج کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں, وہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی ہو, وہ پاکستان اور انڈیا کی ہو, وہ ایران اور اسرائیل کی ہو, یوکرین کی یا کسی کی ہو, رشیا کو نہیں کہتا مگر یوکرین کی ہو, ان سب میں دوسرے ملکوں کا اسلحہ استعمال ہوا ہے, یا چین کا ہوا ہے یا امریکہ کا ہوا ہے, شاید یورپ کا ہوا ہے. انڈیا نے تھوڑا سا اسرائیل کا بھی کیا.
تو اور ہماری جو لڑائی ہے اس میں تو نہ ہمارے جہاز ادھر گئے نہ ان کے جہاز ادھر آئے، ہمارے پاس دور سے ہی وار ہو گیا، اور سیٹلائٹ سے ہمیں بہتر انفارمیشن تھی، ہمارا ایکوپمنٹ چین کا بہتر تھا تو ہم نے گرا لیے، ایران نے بھی وہ ایکوپمنٹ خرید لیا ہے. تو سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ ساری جو ہے لڑائیاں یا ساری ملٹی نیشنلز کی پروڈکٹیوٹی کہ ونڈ شیلڈ ایک ملک میں بن رہی ہے، ہارن دوسرے ملک میں بن رہا ہے، انجن تیسرے ملک میں بن رہا ہے، کہیں آ کے آپ، تو وہ جو گلوبل ورلڈ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دوائیوں کا بھی یہی حال ہے، اس کی جو سالٹس ہیں وہ پاکستان سے جاتے ہیں، جی جی بہت سی دوائیوں بنتے وہ ہندوستان میں، برانڈ لگتا ہے کسی یورپین یا امریکن ملک کا. کپڑوں کا بھی یہی حال ہے. جی جی. تو ہمیں میرا ایک عزیز میلی امریکہ سے کپڑے لایا، وہ میں نے پہننے سے پہلے دیکھا میڈ ان انڈیا لکھا تھا. جی ہم نے بھی دیکھا کہ میڈ ان پاکستان تھے. میں نے لوگ پتھراؤ نہ کرنا شروع کر دیا. میں نے انگلینڈ سے خریدے تھے کپڑے، جس کے ان کی جو بہت بڑی دکان ہے، سب جب کھولے تو میڈ ان پاکستان تھے. تو پاکستان، میڈ ان بنگلہ دیش، میڈ ان ویتنام. یہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے تو ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، مگر جو ملک ہے اس کے اندر جب تک آپ یہ نئی ٹیکنالوجیز، نئی سوچ، نئی وے آف لیونگ، ایک چھوٹی سی 100 صفحے کی کتاب ہے جو کریٹنگ اے نیو سویلائزیشن، ذرا اس کو پڑھ لیجئے. اب تو وہی 25 سال پرانی ہو گئی کتاب، آتھر مر گیا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ہمارے سلیبسز میں things are taking shape. دے شوڈ بی ٹیکنگ شیپ. جب تک آپ اس ملک کے جو 60% بچے ہیں ان کو کوئی سکلز اور ٹیکنالوجی. ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ سے بھی پوچھنا پہلے رانا صاحب، وائی دا گورنمنٹ؟ کیا یہ ساری چیزیں گورنمنٹ ہی کرے گی؟ کیا سوسائٹی خود نہیں گرو کر رہی اس کے ڈفرینٹ سیگمنٹس؟ چلیں آپ بتائیں پھر. میں پہلے بتا دوں. دیکھیں جی، یہ گورنمنٹ تو نہیں سدھرے گی. پولیٹیکل سائنس تو یہ کہتی ہے نا کہ اس کی جو کانٹریکٹ تھیوری ہے دیٹ دا گورنمنٹ ول گیو یو جسٹس اینڈ یو ول گیو دیم ٹیکس. ٹھیک ہے. مگر جب وہ ٹیکس کو صرف گورنمنٹ کے لوگ ہی کھانا شروع کر دیں، مفت بجلی، مفت گاڑی، تو وہ سارا کانٹریکٹ توڑ دیا ہے نا، وہ سارا سسٹم ڈیمیج کر دیتا ہے. اور پھر ایک خاص لیول پہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس کا شرح 8% 11% ٹو جی ڈی پی ہے، تو وہ اتنے امیر ہیں یا اتنے مڈل کلاس ہے جہاں سے آپ لے لیتے ہیں، نہ اوپر والے ٹیکس دے رہے ہیں نہ نیچے والے تو دے ہی نہیں سکتے. تو آپ کو نے جب ان پچھلے 40-50 سال میں ماڈلز نہیں بدلے، اور ماڈلز صرف اتنے ہیں کہ آپ کو دونوں چیزیں بنانی ہیں، آپ نے سیکورٹی اسٹیٹ بھی بنانی ہے اور آپ نے ویلفیئر اسٹیٹ بھی بنانی ہے، اور دونوں کا حل ایک ہی ہے کہ آپ چلیں 20 سال کی تعلیم نہ دیں، آپ سکلز تو دینا شروع کریں ان اسکولوں میں ان بچوں کو، تاکہ وہ پروڈکٹیو ہو جائیں. دیکھیں پہلے جو آپ نے بات کی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ویلتھ کی ڈیفینیشن دیجیے. پیسہ اکٹھا کرنا ویلتھ نہیں ہے. فائنینس یہ کہتا ہے کہ ایسٹس مائنس لائبلٹیز ویلتھ ہے، مگر اکنامکس نہیں کہتی ہے. وہ کہتی ہے اٹ از ناٹ امپورٹنٹ واٹ یو ہیو، اٹ از امپورٹنٹ واٹ یو ڈو ود اٹ. ویلیو ایڈیشن اگر آپ کر رہے ہیں نا، وہ ویلتھ کریشن ہے. آپ کی اپنی اسکلز، آپ کی اپنی باڈی بھی آپ کی ویلتھ ہے، آپ کا ٹائم بھی آپ کی ویلتھ ہے. آپ اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، کیسے پروڈکٹیو ہو رہے ہیں. ہم ٹھیک ہے روپے میں یا ڈالر میں اس کو باڈی کے لحاظ سے تو ہماری ویلتھ کئیوں کی اچھی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی اچھی ہوتی ہے، مگر ویلتھ کریشن نہیں کر رہے ہیں نا. چلے نہیں، میں تھوڑا دلچسپ بات بنا. سو پہلے وہ ڈیفینیشنز جو ہیں، یہ بات میں اگری کر رہا ہوں کہ امریکہ سے پڑھ کے آ گئے تو آپ نے ان کو کسی جگہ لگا دیا، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو ریئلٹیز کا پتہ ہے کہ خلق خدا کیسے زندہ ہے، خلق خدا کیسے. میں ان سے رانا صاحب گورنمنٹ تو باز نہیں آنی ہے، انہوں نے اپنا کام لگے رہنا. اکاؤنٹیبلٹی کریں، ٹرانسپیرنسی کریں، گورنمنٹ باز آ ڈاکٹر صاحب جائے. دیکھیں امریکہ یا باہر کے ماڈل ہم دیکھتے ہیں، جاتے ہیں آگے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار وہ سوسائٹی بھی گرو کی ہے. جی سوسائٹی نے یہ نہیں کہا یار ٹرمپ آئے گا تو میں چلنا گا آگے. سوسائٹی نے یہ نہیں کہا ریگن آئے گا. ان میں کوئی برے بھی آ جاتے ہیں لیڈر سارے، کرزمیٹک 4-4.5 بار چلے جاتے ہیں. عقل مند لیڈر تو کوئی ہوتا ہے ہزاروں. تو کیا ہم گروتھ کیوں ہماری؟ سر اس میں بالکل آپ کی بات، کیا خوف زدہ مائنڈز ہیں ہماری؟ آپ کی بات بالکل ٹیبوڈ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. آپ کی بات درست ہے کہ صرف اور صرف گورنمنٹ نہیں، یہ
नेशन की ये पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद को ग्रो करना सीखे। अब आपके पास ये अमेरिका अभी में डेवलप नहीं हो रहा एटीट्यूड। डेवलपिंग एटीट्यूड आप लोग अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते। आप खुद को एक वो जो एक सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, जो सर्कल ऑफ डिपेंडेंस है, उससे निकलना ही नहीं चाह रहे। आपने अपने आप को उसकी मर्जी पे रख दिया, मर्सी पे रख तो दिया ठीक हुआ है यार मेरी तो तकदीर ही ये है। बिल्कुल। अभी आप छोटी सी एग्जांपल ले लें कि आपने सिग्नल पे तब ही रुकना है जब वार्डन वाला सामने खड़ा होगा। सेम सिग्नल आपके पास अमेरिका में भी है। अमेरिका में कोई वार्डन वाला भी नहीं खड़ा हुआ नहीं होता। आपके पास भी कैमरा लगा हुआ है, वहां पे भी कैमरा लगा हुआ, वहां पे आप, यही पाकिस्तान से निकल के लोग वहां पे रुकते हैं। पाकिस्तान में बैठा हुआ, गाड़ी में बैठा हुआ बंदा या साइकिल पे या बाइक साइकिल पे बैठा हुआ बंदा जो वो नहीं रुकता। नहीं, इसको तो फिर आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक एक फर्द जो है वो आजाद शहरी है। हाँ, ये कह रहे, बिल्कुल आजाद, यानी उसमें किसी कानून की कोई अब मैं कदर बताता नहीं है। हूं। अब दूसरी साइड पे ये आता है कि जब एक बंदा ये काम करता है तो वो कहता है कि वो बंदा जो जा रहा था ना, जिसके पीछे आगे भी गाड़ी थी पीछे भी गाड़ी थी, वो सिग्नल पे नहीं रुका, तो वाई आई एम। ये जो सवाल है कि वो नहीं तो मैं क्यों, इस सवाल का जवाब फिर दोबारा हमें लीड करके लेके जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि सबसे इनिशियली या आप ये कह लें कि प्राइमरीली जो है पहले गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ेगा कि उसको रूल्स एंड रेगुलेशन इक्वल फॉर ऑल बनाने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आपकी सोसाइटी में काफी ग्रोथ हुई। आप ये देख लें कि एजुकेशन सेटअप में आप लोग देख लें तो प्राइवेट सेक्टर डेवलप हुआ है, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो डेवलप हुआ है। ये भी एक सोल्यूशन है कि प्राइवेट सेक्टर ग्रो करे। सेक्टर को ग्रो कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की फिर कंप्लेन ये होती है कि जितनी लीगल फॉर्मेलिटीज आपकी हमें फुलफिल करना पड़ती है, वो हम आउटसाइड द पाकिस्तान जाते हो तो हमारे लिए इजी होता है। जो टैक्स यहाँ पे आप लोग रेट ऑफ टैक्स तो कम कर देते हैं, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, ये जो आपके पास कमीशन और ऑफिस में बैठे हुए लोग जो होते हैं, उसको आप लोग अकाउंटेबल नहीं करते। वहां पे आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि वहां पे क्या क्या मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। तो कलेक्टिव नेशन को और गवर्नमेंट को पहले तो एक कॉन्फिडेंस और एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना कॉमन पब्लिक का और गवर्नमेंट का, सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है कॉमन पब्लिक की और गवर्नमेंट की। ये कौन करेगा? रोब्सपियर आगे करेगा। हाँ, ये है। अब ये इसका दोबारा जो है, या डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं आगे आए। इसमें दोबारा सर ये दोबारा फिर हायर लेवल पे जाना पड़ेगा कि आपको पहले पब्लिक के और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो फिर आपके बनाए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो करो, और फिर सोसाइटी आपकी जो विशियस सर्कल ऑफ डिपेंडेंसी थी उससे निकल के एक ग्रोविंग सिविलाइजेशन की तरफ आएगी। चलें डॉक्टर साहब, एक चलते चलते आप चूंकि वो सवाल फिर आ गया वापस, अमेरिका के साथ भी दोस्ती बढ़ रही है, दोस्ती पायदार है नहीं है? वो कहते हैं जी हमने तो बड़ी एड भी दी पाकिस्तान को, 33 अरब डॉलर पता नहीं कितने। फिर कोalition सपोर्ट फंड भी अमेरिका की वजह से रुक गया, कुछ ना मिला। चाइना वाले कहते हैं जी हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन हैं। ये मेरी डायरेक्ट उनके एम्बेसडर से बातें हुई और उनके टॉप डिग्नेटरी से। अच्छा, फिर चाइना वाले कहते हैं जी हम कहते हैं जी अमेरिका ना दोस्ती कर रहे हो, सानू कोई इतराज़ नहीं। अमेरिका के जो डिग्नेटरी मुझे मिले वो कहते हैं जी हमें भी कोई इतराज़ नहीं, सीपैक बढ़ाएं। व्हाट इज़ इट? ये सारा इंटरमिंगल्ड चीज़ें, इसको असेस कैसे आप कर रहे हैं? देखिए सर, बात यह है कि अल्टीमेटली मुल्कों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो होते हैं बिल्कुल, और वो अलाइंड होते हैं एंड सच फोर्थ। आज से कुछ 2-3 साल पहले मैं हमेशा ये कहता था कि हमारी सबसे फेलियर जो है वो फॉरेन पॉलिसी की है। फॉरेन पॉलिसी, ये तो आज सही कहा। मैं नहीं कहता। अच्छा। आज शायद कुछ कोई हमने अकल आ गई। इतनी खूबसूरती से दोनों सुपर पावर्स को या दोनों हाँ। को हमने एक, चाइना के साथ तो हमारे ट्रेडिशनल रिलेशंस जो हैं वो 2 वजह से हैं। एक वो जो इकोनॉमिक चाइना जो हमारा कॉरिडोर बन गया हुआ जो, और दूसरा कॉमन एनिमी इंडिया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे तभी उनके एम्बेसडर नोंगरोंग मुझे कह रहे थे ना। हाँ। तो मैंने कहा एक्सीलेंसी व्हाट इज द मेन स्टे? कहते हैं मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन। जी जी जी, अब तो सुना जैसे 81% तो हमारा वो रीजनल आर्मामेंट उधर से ही आ रहा है। वो उधर से ही आएगा जी। एक अब वो वर्ल्ड क्लास भी हो गया है। पहले हम डिपेंडेंट थे अमेरिका पे ज़्यादा। 65 वॉर में अगर आपको याद हो तो हमारा एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ टू हेल्प अस, ठीक है, और उन्होंने नहीं की। अच्छा सर, जरा वाइंड अप कर लें, 30 सेकंड रह गए जरा कोई अगर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मगर हमारे स्टूडेंट्स अमेरिका पढ़ते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स वहाँ हैं, हमारी
ایک ہی ملک ہے جس کے ساتھ ہمارا سرپلس ہے، وہ امریکہ ہے، $3 ٹھیک ہے. بلین سو یو مین اٹ آگرز ویل، کوئی ایسی بات نہیں ہے جی کوئی اگر ہم ہوش سے چلیں تو دونوں سر امریکہ اور چین میں بھی کوئی لڑائی اس طرح کی نہیں ہے. امریکہ کی انویسٹمنٹ چائنا میں ہے، چائنا کی. تھینک یو سر فار دا، ہمیں ہدایتکار کا حکم آ گیا. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور بہت شکریہ رانا صاحب. تو جی پروگرام اختتام کو پہنچا، اس میں بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے پاکستان کی فارن پالیسی. الحمدللہ ہم فیل کر رہے ہیں کہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ پالیسی ہماری جو فارمولیشن ہے یا اس کا جو ڈائریکشن ہے یہ ایک صحیح سمت میں شاید چل پڑی ہے. اور اگر ہم اپنے انٹرسٹ کو پوری طرح اس کو واؤٹ سیف کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ ایک بیلنس قائم کر سکتے ہیں، اپنے ریلیشنز کا اور اپنی اکنامک اسٹرینتھ کا بھی اس میں سے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.